السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا 5واں لیکچر ہے چیپٹر 2 اسلامیت فرسٹ ایئر کا۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں، جس میں کچھ کویسچنز ہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، سیکنڈ یا زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور لاسٹ زکوٰۃ کے معاشی نظام، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی چیزیں ساتھ شامل کر لیں کہ زکوٰۃ کے انفرادی اجتماعی فوائد کیا ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، کہ زکوٰۃ یہ لفظی معنی ہے اس کا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے زکوٰۃ، اس کا لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ اس کے علاوہ پھلنا پھولنا، بڑھنا، اضافہ ہونا، زیادہ ہونا، یہ بھی زکوٰۃ کے لغوی مفاہیم ہیں۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ڈیفینیشن ہم یوں کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ حصہ ہے جو صاحب حیثیت مالدار مسلمان اپنے مال سے خاص شرع کے مطابق یعنی نصاب کے مطابق نکال کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں، یعنی اللہ نے جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنے کا بتایا ہے اس راستے پر خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت یہ بھی ہوئی ہے 2 ہجری میں، اور اس کا مکمل نفاذ جو ہوا ہے یہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں ہوا ہے۔ اور اس کے حوالے سے زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آیت پاک ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیں، وہ صدقہ قبول کریں جو زکوٰۃ ہے، اور یہ اسے کیا کرے گا، یہ انہیں پاک کر دے گا اور انہیں تزکیہ بھی ان کا کر دے گا۔ یہاں سے ہمیں ایک تو آیت پتہ چلتی ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کی آیت کون سی ہے، دوسری یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا ہے، تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نفاذ، مکمل نفاذ کب عمل میں آیا یعنی 8 ہجری میں۔ چوتھی چیز یہاں پہ ہمیں زکوٰۃ کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، یعنی جیسے روزے کا مقصد تھا تقوی، نماز کا مقصد تھا بے حیائی اور برائی سے بچنا، اب زکوٰۃ کا مقصد ہے ہمیں پاکیزہ کرنا، پاکی دینا، ہمارے مال کو پاکی دینا، اور ہمارے دل کے حرص نفسانی خواہش کو سے پاکی دینا۔ یہاں پہ نیکسٹ چیز جو ہے ہمارے پاس کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی اہمیت ہم نے 2 طریقے سے بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور زکوٰۃ کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ فرسٹ آف آل زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کو قرض حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، یعنی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو یعنی قرض حسنہ دو، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر دے گا، 2 چند کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ شکر قبول کرنے والا یعنی بخشنے والا اور حلیم حلم والا ہے۔ یہاں پہ ایک تو چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کو قرض حسنہ سے تشبیہ دی گئی یعنی قرضاً حسناً کہا گیا۔ دوسری آگے نیکسٹ چیز ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے پاکی مال کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اوپر آیت پاک میں بھی ڈسکس کر دیا گیا۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے کہ آیت پاک کی ہے وہی دوبارہ رپیٹ ہوئی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس کے ذریعے اس کو پاک کر سکو، یعنی مال کو پاک کر سکو۔ تیسری چیز زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، یعنی وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ولا ينفقونها، اور اسے خرچ ہی نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب، تو انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، یعنی وہ لوگ جو سونے چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو واجب ہے فرض ہے وہ بھی خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے کہ دردناک انہیں عذاب دیا جائے گا۔
اور نیکسٹ چیز ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں عذاب کی وعید جیسے قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ زکوٰۃ جو نہیں بندہ ادا کرے گا، یہ حدیث پاک مکمل لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ زکوٰۃ جو بندہ نہیں ادا کرتا تو اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور وہ انسان کو ڈسے گا حتیٰ کہ بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ اس سانپ اس بندے سے کہے گا کہ آنا مالو کا، آنا ذہبو کا، آنا فدوتو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا سونا ہوں، میں تمہیں وہ چیزوں جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ایک گنجے سانپ کی صورت میں سامنے آئے گی، جو عذاب کا سبب ہوگا، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہوگا۔ نیکسٹ چیز ہے کہ قرآن حدیث مبارکہ کی روشنی میں مال کی حفاظت کا ذریعہ سے قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خوشی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ مال سے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو بندہ مال اپنے سے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اور نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا عمل، تو صحابہ کرام نے بھی زکوٰۃ کے اوپر اس کو عملی طور پر رائج کیا ہے۔ مثلاً اس میں ایک چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو کہا کہ اللہ کی قسم میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کرتا، اور جو کوئی بندہ فرق کرے گا میں اس سے لڑتا رہوں گا، اور حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ انہوں نے جیسے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی جنگ لڑی، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی انہوں نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی تھی، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت سے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے خلاف۔ نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جیسے اوپر ڈیفینیشن میں آیا تھا کہ مقررہ مقدار کے پورا ہونے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے، تو زکوٰۃ یعنی نصاب کیا، یعنی زکوٰۃ مال کتنا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی وہ خاص مقدار جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے، اور جس شخص پر یا جس فرد پر یہ واجب ہو یا جس فرد کا مال اتنی نصاب کو پہنچ جائے جو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ نصاب مال کا ہوتا ہے جبکہ صاحب نصاب وہ مال والا ہوتا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو صاحب نصاب کے اوپر فرض ہوتا ہے، اس کے لیے نصاب ہے سونے کے لیے 7.5 تولے سونے کا، یعنی گولڈ کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، تو سونا اگر 7.5 تولے تک پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے چاندی کا نصاب، تو یہ ہے 52.5 تولے، یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، مرد ہو یا عورت، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا سامان تجارت وغیرہ ہے، یعنی نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، سامان تجارت اور روپیہ پیسہ ہے، تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ 52.5 تولے کے برابر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی 52.5 تولے لیٹ سپوز کہ چاندی کا ریٹ ہے 1000 روپیہ تولہ، تو اگر اس کی قیمت 52,500 کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ روپیہ یا سامان یعنی مکس چیزیں، تو اس میں بھی یہی چیز دیکھی جائے گی کہ سونے کا لیٹ سپوز آدھا تولہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا لیٹ سپوز 50,000 ہی یعنی 1 لاکھ ریٹ ہو تولے کا، اور آدھا تولہ ہے تو 50,000 اس کا ہو گیا، کوئی 2 تولے چاندی پڑی ہے، 1000 اس کا لگا لیں 52 ہو گیا، اور کوئی 50,000 یا 1 لاکھ پڑا ہے، لیٹ سپوز 1 لاکھ ہی پڑا ہے روپیہ پیسہ، تو اس میں کیا کیا جائے گا کہ 50,000 سونے یعنی ہاف تولے چاندی کا، ہاف تولے سونے کا
اور 2 تولے چاندی کا 2000 اور یہ 1 لاکھ یعنی 1,52,000۔ تو یہ چاندی کے جو نصاب ہے یعنی 52.5 تولے اس کی مالیت سے زیادہ ہے، تو لہٰذا 1 سال ان چیزوں کو پڑے رہنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چوتھی چیز یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ زرعی پیداوار، یعنی زرعی پیداوار ہے نا، جو یہ زمینوں پہ کاشتکاری وغیرہ کی جاتی ہے، فصلیں اگائی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ پڑتی ہے، تو اس کو ہم عشر بولتے ہیں، عین شین رے عشر۔ تو اگر تو وہ بارش کے پانی سے سیراب ہو تو اس پیداوار کا 10واں حصہ، یعنی اگر ٹوٹل پیداوار ہے نا اس کے 10 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ خود یعنی نہری پانی کے ذریعے یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے خود خرچ کر کے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، یا وہ کاشتکاری خود ندی نالوں کے ذریعے کی جاتی ہے، تو اس کے لیے 20واں حصہ ہوتا ہے، یعنی پورا جتنی وہ کاشت جو حاصل ہوئی ہے یا جتنا وہ فصل حاصل ہوئی ہے اس کے 20 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ زرعی پیداوار کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیز ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، کہ زکوٰۃ کی شرائط یہ ہیں کل 8 شرائط، یعنی ایک تو بندہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ جو پہلے دور میں تھے اب تقریباً نہیں ہے، عاقل ہو یعنی بندہ سمجھدار ہو، عاقل ہو، باتوں کو سمجھتا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جو پاگل ہے یا مجنون ہے یا دیوانہ ہے تو یعنی اپنے حواس نہیں اس کے سلامت تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ یعنی بچے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور نصاب کے بقدر مال کا ہونا ضروری ہے، یعنی اوپر جو نصاب بیان ہوا ہے اس کے اکارڈنگ اگر مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ اور نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا، یعنی کسی اور کے قبضے میں آنا مال تو یا کسی نے غصب کر لیا یا کسی نے چرا لیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 1 سال کا گزر جانا، یعنی جتنا یہ مال پڑا ہے نا جو نصاب ہے، نصاب کے اوپر پڑے ہوئے کو 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر ہمارے پاس 1 لاکھ ہو گیا اور نصاب تھا 52,500 تو آج ہی زکوٰۃ فرض نہیں، وہ 1 لاکھ 1 سال تک پڑا رہے گا، یا 1,52,500 سے پلس جو ہے وہ پڑا رہے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اچھا، نیکسٹ چیز ہے زکوٰۃ کے لیے کہ قرض دار نہ ہو، یعنی جو مقروض ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کے کا تھوڑا سا قرض ہے اور اس کے پاس جو مالیت وغیرہ ہے یا جو اس کا مال ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو ہم زکوٰۃ سے منع کر دیں گے، نہیں، یہ وہ ہے جو اپنے مال کی ادائیگی اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس مال نہیں بچتا ہوتا یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہوتا، تو ایسے قرض دار پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے اپنا قرض ادا کرے۔ اور یہ لاسٹ چیز ہے ہمارے پاس کہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا یہ جو مال ہے نا، یعنی جو ہمارے پاس سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے یا روپیہ پیسہ پڑا ہے یا سامان، یہ ہماری گھر کی ضرورتوں کے اوپر نہ ہو، یہ ہماری ضرورت سے زائد ہو۔ نیکسٹ چیز ہے مصارف۔ مصارف یہ مصرف کی جمع ہے، مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ، اور زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی جگہ کون سی؟ یہ 8 مصارف ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی جو صدقہ ہے نا یہ فقراء پر ہے، مساکین پر ہے، عاملین پر ہے، علیہ عاملین یعنی جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، اور مؤلفۃ القلوب یعنی کسی کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ وہ فی الرقاب یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے قرض کو ادا کرنے کے لیے، وہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر وغیرہ پر، یعنی یہ 8 مصارف ہیں جن کو پر ہم زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ان کی تفصیلات یہ آگے ڈیفینیشنز ان کی مینشن کی ہوئی ہیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین، حاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے
اکٹھا کرنے پر جو متعین عملہ ہے وہ مؤلفۃ القلوب یعنی ایسے نو مسلم جو نئے اسلام لائے ہوں اور ان کی مالی امداد وغیرہ کرنی ہو، غلاموں کی آزادی، یہ رقاب ہے، قرض دار، غارم بولا جاتا ہے، غین الف ر میم، غارمین اس کی جمع ہے، آیت میں لکھی ہوئی ہے، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، ابن السبیل یعنی مسافر۔ اچھا، یہ آگے چیز ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے چند ہیں ہمارے پاس اصول وغیرہ، یعنی زکوٰۃ کسے دی جائے گی اور زکوٰۃ کا کیا ہمارے پاس پروسیس چلے گا۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان سے لی جائے گی، کافر سے نہیں لی جائے گی۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر جیسے اوپر بیان ہو چکا ہے، ہم نے ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ اس مال سے لی جائے گی جسے جمع کیے ہوئے 1 سال ہو چکا ہو، 1 سال سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ جن عزیز و اقارب کی کفالت ہم پر بندے پر فرض ہوتی ہے نا، ان کو نہیں دی جا سکتی، مطلب والدین ہے، بیٹا بیٹی اولاد ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی وغیرہ، یعنی میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو، ماں اپنے بیٹے کو، یا بیٹا اپنے ماں باپ کو، اس طرح باپ اپنے بیٹے کو نہیں زکوٰۃ ادا کر سکتا۔ تو اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں نا، وہ سب کے سب کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ مثلا بھائی ہیں، چچا، پھوپھو، ماما، خالہ ہیں، جتنے بھی ہیں نا باقی رشتہ دار، ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ پریفرنس بھی انہی کو ہی دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھا جائے اور ان کو ضرورت مند کو زکوٰۃ دی جائے، یا جو صاحب یا جو ان اوپر 8 کیٹیگریز میں کوئی فال کر رہا ہے رشتہ داروں میں سے، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ پھر فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بستی کی یا علاقے کی زکوٰۃ اسی بستی یا علاقے کے لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے، یعنی لیٹس سپوز فیصل آباد کی کسی ایریا کی زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہے نا، تو اس ایریا کے ہی لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ اور اگر لیٹس فیصل آباد کی زکوٰۃ ہے تو فیصل آباد کے اندر ہی، لاہور ہے تو لاہور کے اندر، کراچی ہے کراچی کے اندر، اسلام آباد ہے اسلام آباد کے اندر۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے اور کسی میں ایمرجنسی ہو جائے تو ایک علاقے کی زکوٰۃ کو دوسرے علاقے کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے، جیسے زلزلہ، سیلاب ہے یا قحط سالی ہو گئی ہے، تو اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں زکوٰۃ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھی خرچ کی جائے، لیکن اولین یہی ہے کہ اسی علاقے کے افراد کی فلاح کے لیے خرچ کی جائے۔ دوسرا یہ چیز ہمارے پاس اگلا چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جس کو دینی ہے نا، وہ مطمئن کر لیں کہ ہاں بھی وہ باقی بندہ ان 8 مسار میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ فال نہیں کرتا تو ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، زکوٰۃ کی رقم کے لیے سے ہم ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دے سکتے ہیں، مثلا جیسے رمضان میں یہ راشن وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور پراپر ایک پورا راشن وغیرہ کسی کو پرووائڈ کر دینا اور اس سے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے جاری کر دینا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مین چیز ہے، بعض لوگوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہا جائے نا، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے نا کہ ہم زکوٰۃ دے جا رہے تو وہ بڑا محسوس کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے اس فنڈ کو۔ تو اس کے لیے یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو بتائے بغیر ویسے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے، اس سے آپ اپنے خراجات وغیرہ پورے کریں، تو بغیر بتائے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو پیسے بھی دے دیں، تو یہ بھی زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ آگے کچھ زکوٰۃ کے یہ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کے اصل میں یہاں پہ ہیں فوائد و ثمرات، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، روزے کے فوائد و ثمرات جیسے زکوٰۃ کے ہیں فوائد و ثمرات، اس میں 2 کیٹیگریز کی ہیں، یعنی معاشی اکنامیکل بینیفٹ اور معاشرتی سوشل بینیفٹ کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل سودی نظام سے نجات کا ذریعہ ہے زکوٰۃ، اور جو بندہ زکوٰۃ مطلب اگر پروسیس پورے طریقے سے اس کو چلایا جائے، مال کو پراپر طریقے سے اکٹھا کر کے اور حقداروں کو حق ان کا پہنچایا جائے، تو ہمیں یہ جو قرض وغیرہ لیے جاتے ہیں اور سودی نظام کے تحت قرض لیے جاتے ہیں، اس میں ہماری بڑی ایک نجات مل سکتی ہے، فریڈم میں مل سکتا ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے کسی کو، اور جس دینے والا ہے وہ آگے جو لینے والا ہے اس کو اس زکوٰۃ کے مال سے کاروبار شروع کروا دیتا ہے، تو دراصل یہ سرمایہ کاری میں ہی اضافے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جو یہ کیا کہتے ہیں اکنامیکل فلاح و بہبود میں چیز آ جاتی ہے۔ بے روزگاری کا خاتمہ یہاں پہ ایک
ایک چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے بے روزگاری، یعنی اگر کوئی بندہ کسی فرد کو زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ بندہ اس زکوٰۃ کے مال سے کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہے تو یہ دراصل بے روزگاری کے خاتمے کا بھی ایک ذریعہ۔ دولت کی گردش، یعنی امیر سے ایک جو امیر تر اور غریب غریب تر جیسا سرمایہ کارانہ نظام میں ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں اس کے اندر چلتا، بلکہ یہاں پہ امیروں سے مال لے کر بغیر عوض کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دولت کی ریل پیل امیروں سے غریبوں کی طرف چلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ دولت کی گردش یہاں پہ چلتی رہتی ہے۔ نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے کہ زکوٰۃ کے کیا معاشرتی یعنی سوشل بینیفٹ ہے۔ فرسٹ آف آل اخلاقی بہتری آتی ہے، یعنی اگر وہ جو مال ہے یہ غریبوں میں بھی تقسیم ہونے لگ جائے اور پراپر طریقے سے تقسیم ہو تو جو لوگ یہ چوری چکاری یا حالات کی تنگی کی وجہ سے فراڈ وغیرہ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ اس چیزوں کا محفوظ رہ جانا یہ اخلاقی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ امداد باہمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی امیروں کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات، امداد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ گداگری یعنی یہ جو بیگنگ ہوتی ہے، یہ مانگنا، اس کی جب ضرورتیں تب پوری نہیں ہوتی تو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کو ہم پراپر طریقے سے ادا کریں اور جو مستحق ہے اس تک پہنچائیں تو یہ بھیک مانگنے والا سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہے پاکیزگی کا حصول، یعنی جیسا کہ وہ آیت پاک میں ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ قبول کرو، یہ ان کو پاک کر دیتی ہے، تو یہ معاشرتی پاکیزگی کا بھی ایک رول کردار ادا کرتی ہے زکوٰۃ۔ وسعت اسلام، اس میں جیسا کہ ایک مسئلہ بیان ہوا ہے تالیف قلبی، یعنی مؤلفات القلوب کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا گیا، تو یہ جو ہے زکوٰۃ یہ وسعت اسلام کا بھی ذریعہ بنتی ہے، یعنی اسلام میں دوسرے لوگوں کو جو داخل ہوتے ہیں ان کے لیے اکنامیکل سپورٹ کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاں بھی اسلام میں کوئی بندہ آ رہا ہے اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا رہا بلکہ اس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے پراپر طریقے سے، تو وہ بندہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے اور مزید لوگ بھی اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف آتے ہیں۔ یہ وسعت اسلام کا ایک ذریعہ۔ نصرت دین یعنی فی سبیل اللہ جو ایک کیٹیگری ہے مصارف زکوٰۃ کی، تو نصرت دین کا بھی یہ ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ، جہاد وغیرہ ہے، یا آپ علماء کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ سارا نصرت دین۔ وہ جو مال ان پر خرچ ہوتا ہے دراصل ان سے وہ اپنے بینیفٹ کیا لیتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ میں اس کو صرف کر دیتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو، یا اسلام کی نصرت یعنی فتح یابی میں اور جہاد کی صورت میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا مال جب ان کو دیا جاتا ہے تو یہ نصرت دین کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ان کو پراپر طریقے سے ذرا یاد کر لیجیے گا۔ یہی جو سوالات ہیں انہی سے آگے یہ ہیڈنگز وغیرہ انہی کے اکارڈنگ آپ کے شارٹ کویسچنز بھی ہیں، اور اگر مزید کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ کمنٹ باکس میں یا پرسنلی کلاس میں یا کال وغیرہ پہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔